اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 47واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 30 اکتوبر 2021 عیسوی ہے اور 1443 ہجری کا یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے۔ یاد رہے کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور وہ جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولے گا۔ ان کے جھوٹ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف تو صہیونی یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسیحا آنے والا ہے جو ان کو ریاست موعود دلوائے گا، تو دجل اور جھوٹ اور تضاد یہ ہے کہ مسیحا تو ابھی آیا کوئی نہیں اور ریاست وہ پہلے بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسیحا خود آتا اور بنی اسرائیل کو ریاست دلواتا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسیحا ابھی آیا کوئی نہیں اور ریاست انہوں نے پہلے سے بنا لیا۔ یہ ان کا اتنا بڑا دجل ہے کہ جس پہ ہمارا کوئی حکمران نہیں بول رہا، جس پہ کہ اس حقیر کی گزارش ہے کہ سب مسلمانوں کو، سب حکمرانوں کو اس حقیقت کو اچھالنا چاہیے، اجاگر کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے۔ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب حکومت پاکستان کے خرچے پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، دنیا بھر کے دوروں میں جا رہے ہیں اور آ کے پاکستانی قوم کو ایک جملے کی یہ خبر سنا دیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں قوم اور فلاں ملک میں جا کے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر دیا ہے، تو جناب شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے یہ اجاگر کرنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سب لوگ پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ آپ یہ پاکستانی حکومت کے نام پہ جو خرچے کر کے ادھر ادھر کی سیریں کر رہے ہیں، یہ آپ بند کریں اور جو مسلمانوں کی حقیقی خدمت ہے آپ وہ کریں۔ آپ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور آپ کے قریشی ہونے کے دور میں ربیع الاول کے مہینے میں یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، پہلے آپ ان کا تو سد باب کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا، انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو یاد رہے کہ یہ زمانہ دجل ہے، کیونکہ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں قبلہ اول کا حاکم جھوٹ بولے گا۔ اور آج دیکھ لیں کہ جو اس وقت عملی طور پہ قبلہ اول کے حاکم ہیں، یعنی جو اس وقت اسرائیلی صہیونی ہیں، ان کا جھوٹ اور ان کا سب سے بڑا جھوٹ اور ان کا سب سے بڑا دجل اس وقت یہ ہے کہ ان کا مسیحا تو آیا کوئی نہیں، اس نے ریاست دلوائی کوئی نہیں اور یہ ریاست پہلے بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دجل ہے کہ جو مسلمان امت کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور مسلمان حاکموں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، بالخصوص عمران خان اور شاہ محمود قریشی جیسے حاکموں کو تو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اب دوسرا قبلہ یعنی خانہ کعبہ شریف، مکہ شریف، وہاں پہ مکہ شریف کی شان قرآن پاک کی کئی آیات سے ثابت ہے، اور یاد رہے کہ مکہ شریف ہی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ یاد رہے کہ یہ حضور کے والدین کریمین ہیں، جن کے نام ہی ان کے ایمان والے ہونے کا ثبوت ہے، ان کے نام ہی ان کا مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ عبداللہ، آمنہ، یہ دونوں نام مسلمان ہونے کی نشانی ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے۔ تو مکہ میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، اور آج اس وقت سعودی حکومت نے ایک لائبریری نام کی بلڈنگ بنا رکھی ہے اور وہاں پہ یہ بورڈ بنا دیا ہے، لگا دیا ہے کہ جی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضور اس گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب بہت سی کتابوں کے حوالے آپ کو پہلے بھی پیش کیے جا چکے، مزید ایک ایسا ثبوت آج بھی موجود ہے کہ جو اہل محبت کی محبت کو بڑھانے کے لیے کافی ہے اور ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جو سعودی حکومت کو اس وقت تقریباً پوجنے کے انداز میں پوج رہے ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں یہ ہے کہ سعودی حکومت تو شرک کا خاتمہ کر رہی ہے اور وہ خالص توحید کی دعوے دار ہے۔
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کی خالص توحید کے وہ حقائق قرآن پاک سے آپ کو مزید سنائے جائیں گے کہ اللہ کے فضل سے آپ کے دل کی آنکھیں اور آپ کے سر کی آنکھیں انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی۔ ثبوت، آج 2021 عیسوی میں بھی جو لوگ مکہ شریف میں موجود ہیں یا جو حج اور عمرے پہ آنے جانے کی سعادت پاتے ہیں، ان سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے، سامعین و ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب بھی آپ سعودیہ عرب پہنچے، مکہ شریف میں حاضر ہوں، حرم پاک میں حاضر ہوں، تو آپ نے بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے غور کرنا ہے کہ حرم کے دروازے بہت سے ہیں۔ اس وقت تو جو آج 2021 کی تعمیر ہے، اس میں تو سینکڑوں دروازے بن چکے ہیں، لیکن ایک دروازہ آج بھی بہت خاص ہے۔ اس دروازے کا نام ہے باب النبی اور اس دروازے کا نمبر ہے 22، اور وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ اس ترتیب میں آپ نے چلنا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آپ صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے دائیں طرف دروازے بھی چلتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باب علی آئے گا، باب عباس آئے گا، پھر اسی طرح آگے جا کے جہاں وہ سبز رنگ کی روشنیاں لائٹیں لگائی گئی ہیں صحیح والے حصے میں، جہاں پہ صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے وہاں پہ ایک حصے میں سبز لائٹیں ہیں۔ یہ گرین سبز روشنیوں والا وہ حصہ ہے جہاں پہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر کے گئی تھیں، باقی حصوں میں وہ چلی تھیں اور اس حصے میں وہ دوڑی تھیں، تو ان کی سنت کو آج بھی دہرایا جا رہا ہے، یعنی ایک خاتون ولی اللہ کی سنت کو تا قیامت زندہ رکھنا بھی یہ خالص توحید میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہوں تو آپ کے دائیں طرف باب علی بھی آئے گا، باب عباس بھی آئے گا، اور جب آپ سبز روشنی والے حصے سے تھوڑا آگے نکلیں گے اور آپ کا منہ مروہ کی طرف ہے تو آپ کے دائیں طرف 22 نمبر دروازہ آئے گا۔ اس 22 نمبر دروازے سے آپ نکلیں، دیکھیں دروازے کے باہر آج بھی باب النبی کا بورڈ لکھا ہوا ہے، تختی لگی ہوئی ہے، نصب کی گئی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ اسی سعودی حکومت کی طرف سے نصب کی گئی ہے۔ پچھلی حکومتوں نے بھی نصب کی ہوئی تھیں وہ تختیاں، یعنی سلطنت عثمانیہ نے اور اس سے پہلے کے حکمرانوں نے بھی یہ نشانیاں کچھ رکھی ہوئی تھیں، اسی لیے تو آج بھی وہ نشانی موجود ہے۔ اب اس باب النبی کا صفا مروہ کی اس صحیح والے رستے میں موجود ہونا، یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اسی رخ پہ تھا، اسی طرف تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں سے آتے تو ایک باب سلام بھی ہے، کبھی وہاں سے داخل ہو جاتے، اور اکثر آپ اس باب النبی والی جگہ سے، یعنی 22 نمبر دروازہ جہاں پہ آ جائے، یہاں سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے داخل ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک اور نشانی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ حرم پاک کے صحن میں طواف والے حصے میں موجود ہیں تو جو عمرے اور حج کے احکامات کو جاننے والے لوگ ہیں، جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضر ہونے کا موقع دیا، وہ یہ جانتے ہیں کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس حجر اسود والے کونے سے ایک طرف برآمدے کے رخ پہ سبز رنگ کی ایک ٹیوب لائٹ بطور نشانی لگائی گئی ہے کہ جی یہاں سے آپ کا طواف کا پہلا قدم شروع ہوگا، تو اسی آپ یعنی گرین لائٹ کے رخ سے آپ جائیں، صفا مروہ صحیح والے حصے میں داخل ہوں، پھر وہ حضرت حاجرہ کے تیز چلنے والا وہ گرین لائٹوں والا حصہ ہے وہ آپ پار کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو باہر 22 نمبر دروازے پہ باب النبی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ پھر اور تھوڑے دروازے آگے چلیں تو باب سلام بھی آتا ہے، یعنی یہ باب سلام بھی اور باب نبی بھی یہ خصوصاً وہ دو رستے سے جہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اب جو سعودی حکومت یہ کہتی ہے کہ حضور کا گھر ادھر نہیں تھا، تو پھر ان کا تضاد، ان کا دجل اس باب سلام سے بھی ظاہر ہے اور باب نبی سے بھی ظاہر ہے کہ تم نے وہ جو مکتبہ پہ بورڈ لگایا وہ جھوٹا ہے۔ باب نبی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور کا گھر اسی رخ پہ تھا اور حضور اسی طرف سے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، اس نشانی کو دیکھنا وہاں پہ جا کے، غور کرنا اور پھر سوچنا کہ کون سی حکومت ہے جو اس شہر میں وسوسے اور فتنے کھڑے کر رہی ہے کہ جس شہر کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے۔
خصوصاً سورۃ البلد 90 نمبر پہ قرآن پاک کی صورت، اس کی ابتدائی 3-4 آیات پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قسم کھائی۔ تو جس گھر کی، جس شہر کی اللہ قسمیں کھائے اور وہاں پہ یہ حضور کے گھر کو گرا کر کے، شہید کر کے وہاں ٹوائلٹ بنا دیں اور اس کی ڈپلیکیٹ ذرا پرے کر کے ایک اور اس کی ڈپلیکیٹ لائبریری بنا دیں اور اس پہ یہ لکھ دیں کہ جی یہ مکتبہ، اس پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ حضور کا جائے پیدائش ہے، تو اس پہ یاد رہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا تو ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو دونوں باتیں سچ تھیں لیکن نامکمل تھیں، نامکمل سچ تھا، ٹھیک ہے؟ اور جو نامکمل سچ ہوتا ہے وہ فتنہ ہوتا ہے، صحیح؟ اب اس سجدہ آدم میں پورا سچ کیا تھا وہ اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ غور کریں کہ جب شیطان نے وہ جواب دیا تو اس کو ابلیس سے شیطان قرار دے دیا گیا، لعنتی اور مردود قرار دے دیا گیا، یعنی سچ بولنے کے باوجود اس کا وہ جواب فتنہ قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں فتنہ ہمیشہ سچ کی آڑ میں ہوگا۔ تو آج کا فتنہ اور آج کا سچ سعودی حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پہ کہیں بھی جا کے اب ایک الگ ڈپلیکیٹ ایک لائبریری بنا دی ہے اور اس پہ یہ لکھ دیا ہے کہ جی حضور کا یہ گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ حضور کا اصلی گھر کدھر ہے؟ اور دوسری بات کہ باب النبی، باب سلام، یہ ثبوت ہے کہ حضور کا اصلی گھر اسی طرف تھا۔ اور پھر اگر آپ کا یہ سچ مان لیا جائے کہ جی یہ لائبریری جو اس وقت 2018 سے 2021 تک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، 2012 سے بھی بلکہ 2021 تک یہ نظر آتی ہے، اگر اس لائبریری کو یہ مان لیا جائے کہ یہ حضور کی پیدائش کا گھر نہیں ہے، اور اگر آپ کی اس سٹیٹمنٹ کو سچ مان لیا جائے کہ اس آج کی لائبریری میں حضور پیدا نہیں ہوئے، تو پھر یاد رہے کہ آپ کا یہ سچ بھی فتنہ ہے، کیونکہ آپ نے اصل لائبریری جو باب مروہ کے قریب اصل گھر تھا اس کو گرا کے ٹوائلٹ بنا دیے اور تھوڑی دور فاصلے پہ جا کے ایک نیا لائبریری کا اس کا ڈپلیکیٹ بلڈنگ بنائی اور اس پہ یہ لکھ دیا کہ یہ حضور کا گھر نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہاں حضور پیدا ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ بات سچ ہوتے ہوئے بھی فتنہ ہے۔ اور کئی کتابوں کے حوالے آپ کو پہلے بھی دیے جا چکے، پھر دیکھیے گا جان آر بریڈلے، انڈیپینڈنٹ اخبار، سعودی ڈیمولشنگ آف ہسٹورک سائٹس، اس کو آپ سرچ کیجئے گا، دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ موقع دے تو صفا مروہ کے رستے میں 22 نمبر دروازہ باب نبی کو جا کے آپ نے خصوصاً دیکھنا ہے، اور پھر سعودی حکومت کے عمل کو آپ نے خود اینالائز کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ دجال حکمران تو یروشلم کا ہوگا لیکن حملہ وہ مدینے پہ کرے گا۔ تو اب اس مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے یہ بھی یاد رہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا کہ ایک آنکھ جو ہے وہ دجال کی نشانی ہوگی۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ یہ دیکھ چکے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ سعودی سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم کے ایک طرف ایک آنکھ بنائی گئی ہے، اور پوری مسلمان دنیا میں سے صرف سعودی فوج ایسی ہے، صرف سعودی سیکیورٹی فورسز ایسی ہیں جو سڑکوں کی سیکیورٹی چیک پوائنٹس پہ بھی کھڑی ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی کھڑی نظر آتی ہیں، ان کے جناب یونیفارم پہ یہاں بازو پہ ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو کیا رسول پاک کی بات کو ہم سچ مانیں یا نہ مانیں، یہ اپنے دل سے پوچھئے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے سعودیہ جانے کا اور مکہ سے مدینہ تک سفر کرنے کا موقع ملے تو رستے میں جہاں چیک پوائنٹ آئے وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ ہر چیک پوائنٹ پہ ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے۔ گو کہ آج ایک آنکھ یہ کیمرے کا بھی سمبل ہے۔ کیمرے کے حوالے سے پچھلے بھی پروگراموں میں آپ کو حقائق بتائے گئے ہیں، وہ بھی سن لیجئے گا۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کو سعودیہ جانے کا موقع ملے تو دیکھیے گا کہ ان کے سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم پہ بھی ایک آنکھ کا نشان ہے، ہر چیک پوائنٹ پہ بھی ایک
آنکھ کا نشان ہے۔ اور اب ظلم یہ ہے کہ 2017 سے بعد جب ٹرمپ نے یروشلم کا اعلان کیا اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا، اس کے بعد اب مدینہ شریف کے داخلی رستے جو ہیں، جو کوئی تبوک سے آ رہا ہے، جو کوئی ریاض سے آ رہا ہے، مختلف داخلی رستوں پہ اب 9/11 کا بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے، اور ایک آنکھ کا نشان مدینے کے تمام داخلی راستوں پہ اس وقت لگ چکا ہے۔ تو یاد رہے کہ دجال حاکم یروشلم کا ہوگا اور حملہ وہ مدینے پہ کرے گا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اگر مکہ میں 360 بت ہو سکتے ہیں اور رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں، تو اگر اللہ کے اس پاک گھر میں کعبہ میں 360 بت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قبلوں پہ بھی کافر حاکم ہو سکتے ہیں۔ اس بات کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے تھے، تو پیچھے 8 سال مکہ کافروں کے قبضے میں تھا، اور یہ ثبوت احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ تو یاد رہے کہ قبلہ اول اور قبلہ دوم یہ دونوں کافروں کے قبضے میں ہو سکتے ہیں، رہے ہیں، اور آج کے حقائق بھی آپ دیکھ لیں کہ آج یہ کن کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حقائق سمجھنے کی اور فتنوں کو جاننے کی توفیق دے، فتنوں کے حقائق بھی ہم پر آگاہ کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا بھی ہم پر واضح فرما دے، اور اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔